دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک مسلمان اور ایک عیسائی کا ایمان کا واقعہ بیان کریں گے۔ اس عیسائی نے کہا، میں نے اس کلمے کو آسمان کے فرشتوں سے سیکھا ہے۔ اس لڑکی کا رشتہ مجھ سے کر دیا گیا کیونکہ لگاتار ان حادثوں کے بعد کوئی بھی اس لڑکی سے نکاح کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ آخر میں نے دیکھا کہ خلوت کے وقت شیطان ایک پہاڑ کی شکل میں ظاہر ہوا اور اس نے زور سے ایک چیخ مار کر کہا، تو کہاں آیا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ میں اپنی بیوی کے پاس آیا ہوں۔ وہ شیطان کہنے لگا کہ تجھے معلوم نہیں ہے کہ میں نے اس کے پہلے شوہروں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ ہاں، مجھے معلوم ہے۔ یہ سن کر وہ شیطان کہنے لگا، اگر تو اس بات پر راضی ہو کہ یہ عورت رات کو میرے لیے ہو اور دن کو تیرے لیے تو بہتر ہے، ورنہ میں تجھے بھی موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ میں نے اس کی بات مان لی۔ دوستوں، یہ واقعہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، بس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک مسلمان اور ایک عیسائی دونوں سفر کر رہے تھے، جب اچانک مسلمان نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا۔ عیسائی نے اسے کلمہ پڑھتے ہوئے سن لیا، اور جب اس نے یہ کلمہ سنا تو وہ بے حد خوش ہوا اور اس کلمے کی تعظیم کرنے لگا۔ جب مسلمان نے دیکھا کہ یہ عیسائی ہوتے ہوئے بھی اس کلمے کی اتنی تعظیم کر رہا ہے، تو اس نے اس عیسائی سے پوچھ بھی لیا کہ جب تم اس کلمے کی اس قدر تعظیم کرتے ہو اور اس کو اتنا بابرکت سمجھتے ہو تو اللہ تعالیٰ پر ایمان کیوں نہیں لاتے، جس کے نام کی عظمت سے اس کلمے کو یہ برکت حاصل ہوئی ہے؟ دوستوں، اس پر اس نصرانی نے جواب دیا کہ میں نے اس کلمے کو آسمان کے فرشتوں سے سیکھا ہے۔ یہ سن کر سوار کو بہت زیادہ تعجب ہوا اور سوار نے خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام واقعہ بیان کیا۔ دوستوں، خلیفہ نے نصرانی کو بلا کر پوچھا کہ آخر تو نے یہ کلمہ فرشتوں سے کس طرح سیکھا ہے؟ اس نے بتایا کہ واقعہ یہ ہے کہ میرا ایک چاچا بہت مالدار تھا اور اس کی ایک حسین و جمیل لڑکی تھی، مانو جیسے چاند کا ٹکڑا ہو۔ میں نے اس چچزاد بہن کے لیے نکاح کا پیغام دیا تو میرے چاچا نے منظور نہ کیا اور اس کا نکاح دوسری جگہ کر دیا، لیکن شادی کی رات ہی اس کا شوہر انتقال کر گیا۔ میں نے پھر اس سے نکاح کی درخواست کی، مگر اس نے ابھی بھی میری درخواست منظور نہ کی اور دوسری جگہ اس کا نکاح کر دیا۔ لیکن اس بار بھی اس کا وہ شوہر بھی اسی طرح شادی کی پہلی رات ہی بیوی کے پاس گیا تو مردہ پایا گیا۔ پھر تیسری شخص سے اس کا نکاح ہوا، اس کے ساتھ بھی یہی حادثہ پیش آیا۔ اب ہر طرف خوف اور دہشت کا ماحول بن گیا تھا۔ لوگ ڈرتے تھے اس سے شادی کے لیے، مانو جیسے یہ ایک بہت بڑا رسک ہی ہو، لیکن میں نے ہار نہیں مانی۔ چوتھی مرتبہ بھی میں نے اپنے نکاح کا پیغام دیا۔ مجبوراً میرے چاچا نے اس لڑکی کا رشتہ مجھ سے کر دیا، کیونکہ لگاتار ان حادثوں کے بعد کوئی بھی اس لڑکی سے نکاح کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ آخر میں نے دیکھا کہ خلوت کے وقت شیطان ایک پہاڑ کی شکل میں ظاہر ہوا اور اس نے زور سے ایک چیخ مار کر کہا، تو کہاں آیا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ میں اپنی بیوی کے پاس آیا ہوں۔ دوستوں، وہ شیطان کہنے لگا کہ تجھے معلوم نہیں ہے کہ میں نے اس کے پہلے شوہروں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ ہاں، مجھے معلوم ہے۔ یہ سن کر وہ شیطان کہنے لگا، اگر تو اس بات پر راضی ہو کہ یہ عورت رات کو میرے لیے ہو اور دن کو تیرے لیے تو بہتر ہے، ورنہ میں تجھے بھی موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ میں نے اس کی بات مان لی اور اسی طرح ایک مدت گزر گئی۔ دوستوں، ایک روز شیطان نے مجھ سے کہا کہ آج میں رات کو آسمان پر چوری چوری باتیں سننے کے لیے جاؤں گا، کیونکہ آج رات کو اس کام کے لیے میری باری ہے۔ کیا تم بھی میرے ساتھ آسمان پر چلنے کے لیے تیار ہو؟ میں نے جب اس پر اپنی رضامندی کا اظہار کیا تو شیطان نے ایک بڑے اونٹ کی شکل اختیار کی، مجھ سے کہا کہ میری پیٹھ پر مضبوطی سے سوار ہو جانا۔ چنانچہ جب میں اس پر سوار ہو گیا تو وہ شیطان ہوا میں اڑنے لگا۔ اتنے میں مجھے فرشتوں کی آواز آئی کہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کہہ رہی ہیں۔ اس کو سن کر شیطان واپس ہوا اور مردے کی طرح زمین پر گر پڑا، اور میں بھی اس کے قریب ہی جا گرا۔ جب کچھ دیر کے بعد اس کو ہوش آیا تو کہنے لگا کہ تم اپنی آنکھیں بند کر لو۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی
اس کے بعد جب میں نے آنکھ کھولی تو کیا دیکھتا ہوں کہ میں اپنے گھر کے دروازے پر موجود ہوں۔ پر جب میں اپنی بیوی کے پاس اکیلے میں گیا تو میں نے اس سے کہا کہ اس مکان میں جہاں کہیں بھی کوئی بھی سوراخ ملے یا کوئی بھی روشن ہو، ان سب کو بند کر دو۔ اس نے ایسا ہی کیا، اور جب رات کو شیطان گھر میں داخل ہوا تو میں نے دروازہ بند کر دیا اور باہر سے دروازے کی طرف منہ کر کے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کر دیا، جو میں نے فرشتوں سے سن کر یاد کر لیا تھا۔ اتنے میں نے ایک سخت آواز سنی اور پھر دوسری اور تیسری مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، تو اس کے بعد بیوی نے مجھے پکارا کہ اب اندر آ جائیے۔ جب میں اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ اب وہ شیطان کہیں نہیں تھا۔ میری بیوی نے مجھے بتایا کہ جب تم نے پہلی مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تھا تو شیطان نے یہاں سے بھاگنے کا راستہ تلاش کیا، مگر اسے کوئی راستہ نہیں ملا۔ جب دوسری مرتبہ بھی تم نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو آسمان سے ایک آگ اتر کر شیطان کو گر لیا، اور جب تیسری مرتبہ تم نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو اس آگ نے شیطان کو جلا کر راکھ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ملعون سے نجات دی۔ دوستوں، نوجوان کی زبان سے یہ واقعہ سن کر ہارون رشید بے حد خوش ہوا، اسے 500 درہم عطا کیے اور پھر اسے رخصت کر دیا۔ دوستوں، لا حول ولا قوت الا باللہ بہت ہی بابرکت اور بے نظیر وظیفہ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرش اعظم کے نیچے ایک خاص خزانہ ہے، مجھے یہ وظیفہ یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ وہاں سے عطا کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برگاہ میں آتے ہیں اور کہتی ہیں کہ میرا بیٹا کافروں کی قید میں ہے، ساتھ ہی فاقہ بھی پڑھ رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈر، صبر کر اور زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ۔ وہ چلا گیا اور اس نے ایسا ہی کیا۔ دوستوں، تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ دروازے پر دستک ہوتی ہیں۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ انہی کا بیٹا جو کافروں کی قید میں تھا سامنے کھڑا تھا، اور اس کے ساتھ بہت سے اونٹ بھی موجود تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ تم یہاں کیسے ہو؟ ان کے بیٹے نے بتایا کہ مجھے موقع مل گیا اور میں خود بھی ان کے قید سے بھاگ آیا اور ساتھ ہی یہ اونٹ بھی ساتھ لایا ہوں۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ اس کلمے کے اندر 99 بیماریوں کی شفا ہے، جن میں سے سب سے ہلکی بیماری ہم اور غم ہیں، یعنی ٹینشن کا سب سے بہترین علاج ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار بیماریاں اس سے ختم ہوتی ہیں۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ہاں تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتی ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔